ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ آپ کی انتھک کوششوں کے بعد ہی ہم اس دین اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہو سکے ہیں۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کے تقاضے۔ حضرات و خواتین، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو ایک مسلمان اپنی اذانوں میں سنتا ہے، جس کو ایک مسلمان اپنی اقامتوں میں سنتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو ایک مسلمان اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، اپنے بچوں کا لگاؤ اس کلمے سے لگاتا ہے۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنوں کو اسی کلمے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کی دعوت کے لیے، اس کلمے کی تبلیغ کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کو بھیجا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر ہی ہم فرق کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کلمے کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مسلمان کی زندگی میں ایک ایسا کلمہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں رکھ دیتا ہے، اور اگر یہ کلمہ زندگی سے نکل جائے تو پھر ایک مسلمان دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کا ہم اقرار کرتے ہیں، اپنی زبانوں کے ذریعے سے اس کلمے کی شہادت دیتے ہیں، اس کلمے کے ذریعے سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ جب ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، اس کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم ایمان ہونے اور ایمان نہ ہونے میں فرق کرتے ہیں، مسلمان ہونے اور مسلمان نہ ہونے میں فرق کرتے ہیں، تو پھر اس کلمے کے اقرار کرنے والے، اس کلمے کے پڑھنے والے، اس کلمے کے اہتمام کرنے والے پر یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کلمے کے مطلب کو سمجھے، اس کلمے کے معنی کو سمجھے، اس کلمے کے مفہوم کو سمجھے، یہ سمجھے کہ اس کلمے کا نچوڑ کیا ہے، یہ سمجھے کہ اس کلمے لا الہ الا اللہ کا خلاصہ کیا ہے، یہ سمجھے کہ اس کلمے کا معنی، اس کلمے کا مطلب، اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، اس بات کو سمجھے، اس کلمے کا مقصد، اس کلمے کا مطلب کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس بات کا سمجھنا لازم اور بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کلمے کے مطلب، اس کلمے کے معنی، اس کلمے کے مفہوم، اس کلمے کے نچوڑ، اس کلمے کے خلاصے کو سمجھ کر اگر اس کا اقرار کیا جائے گا تو پھر اس کی برکات سے، اس کے فضائل سے اپنے آپ کو ہم مستحق ہو سکتے ہیں، اس کے برکات کے مستحق ہو سکتے ہیں، اس کلمے کے فضائل کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور اس کلمے کی وجہ سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہوں گی ان نعمتوں کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر اس کے معنی، اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ اور اگر اس کلمے کا اقرار تو ہو لیکن اس کے معنی کو نہ سمجھیں، اس کے مطلب کو نہ سمجھیں، اس کے مقصد کو نہ سمجھیں، اس کے نچوڑ، اس کے خلاصے کو نہ سمجھیں، تو پھر اس کلمے کے فضائل، اس کلمے کے برکات، اس کلمے کے ذریعے سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ حاضرین جمعہ، عام طور پر اس کلمے کا جو معنی اردو زبان میں ہر زبان عام و خاص پر وارد ہے، عام طور پہ جو اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، معنی کیا جاتا ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ معنی اس کلمے کا حق ادا نہیں کرتا، یہ معنی، یہ مطلب اس کلمے کا حق ادا نہیں کرتا۔ جو معنی اور جو مطلب اس کلمے کا حق ادا کرتا ہے، جو معنی اور جو مطلب اس کلمے کا مکمل مفہوم، اس کلمے کا مکمل خلاصہ، اس کلمے کا مکمل مطلب اور مقصد واضح کرتا ہے، وہ معنی ہے نہیں کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ، نہیں کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ فرق کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور نہیں کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، آپ یہاں معبود ہونے کا انکار کر رہے ہیں، آپ یہاں معبود ہونے کا، اللہ کے علاوہ معبود ہونے کا انکار کر رہے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ بہت ساروں کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بھی عبادت کی جائے وہ معبود ہے، بہت ساروں کی عبادت کی جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، انسانوں کی عبادت کی جاتی ہے،
مورتیوں کی عبادت کی جاتی ہے، صورتوں کی شکلوں کی عبادت کی جاتی ہے، درخت کی عبادت کی جاتی ہے، پہاڑوں کی عبادت کی جاتی ہے، کرنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، کرنے والے چاند تاروں کی عبادت کرتے ہیں، کرنے والے زمین و آسمان کی عبادت کرتے ہیں، کرنے والے چرند پرند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو بنانے والوں نے بہت سارے معبود بنائے رکھے ہیں، کرنے والوں نے بہت ساروں کی عبادت کرتے ہیں، تو معبود تو بہت سارے ہیں، لیکن ان سارے معبودوں میں اگر عبادت کے لائق کوئی ذات ہے، عبادت کے مستحق کوئی ذات ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی مطلب ہے اس کلمے کا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود تو ہے مگر معبود باطل ہے۔ اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود تو ہے مگر معبودان باطلہ ہے، عبادت کے وہ لائق نہیں ہے، عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ لوگ عبادت کرنے سے وہ معبود حقیقی نہیں ہو جاتے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ معبود تو ہیں مگر معبودان باطلہ ہیں، وہ معبود باطل ہے۔ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی مطلب ہے اس کلمے کا، یہی مفہوم ہے اس کلمے کا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات، عبادت کے مستحق صرف اللہ کی ذات، سجدے کے لائق اللہ کی ذات، نماز کے لائق اللہ کی ذات، نماز کی مستحق اللہ کی ذات، عبادت کی ہر شکل، عبادت کی ہر صورت کے لائق، عبادت کی ہر شکل، عبادت کی ہر صورت کے مستحق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ عبادت کی کئی شکلیں ہیں، عبادت کی کئی صورتیں ہیں، عبادت کی جو بھی شکل ہے، عبادت کی جو بھی صورت ہو، وہ اس کے لائق اور اس کے مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو بندہ دو چیزوں کو مانتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو وہی بندہ دو چیزوں کا اقرار کرتا ہے، دو چیزوں کو مانتا ہے اپنی زبان سے جب اس کلمے کا اقرار کرتا ہے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے تو وہ دو چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں اور بندہ اس کو بھی پڑھتا ہے۔ کیا ہے دو چیزیں؟ لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کا انکار کرتا ہے، ایک تو بندہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کا انکار کرتا ہے۔ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں، عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ بندہ اس چیز کا اقرار بھی کرتا ہے لا الہ کے ذریعے سے، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے۔ انکار کرتا ہے بندہ کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کے مستحق کوئی نہیں ہے۔ جہاں بندہ انکار کرتا ہے وہی کلمے کا دوسرا پہلو کہ بندہ اقرار بھی کرتا ہے الا اللہ کے ذریعے سے کہ اگر عبادت کے لائق ہے، عبادت کے مستحق ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو بندہ انکار بھی کرتا ہے اور بندہ اقرار بھی کرتا ہے۔ بندہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ وہی بندہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے الا اللہ کہ اگر عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق، عبادت کی ہر شکل، عبادت کی ہر صورت کے لائق اور مستحق ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس کلمے کی بنیاد اس انکار اور اس اقرار پر ہے، اس کلمے کی بنیاد اس انکار اور اس اقرار پر ہے کہ بندہ انکار بھی کرے، ہر چیز کا انکار کرے۔ اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کسی چیز کی عبادت کی جاتی ہے بندہ اس کا انکار کرے، کسی انسان کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر تو لا الہ کے ذریعے سے بندہ پہلے اس کا انکار کرے۔
اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی مورتی کی کسی صورت کی عبادت کی جاتی ہے تو لا الہ کے ذریعے سے بندہ پہلے اس کا انکار کرے. اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی درخت کی عبادت کی جاتی ہے تو بندہ لا الہ کے ذریعے سے پہلے اس کا انکار کرے. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی سورج کی عبادت کی جاتی ہے تو بندہ لا الہ کے ذریعے سے پہلے اس کا انکار کرے. اگر اللہ کو چھوڑ کر اگر چاند تاروں کی عبادت کی جاتی ہے تو بندہ لا الہ کے ذریعے سے پہلے اس کا انکار کرے. اگر اللہ کو چھوڑ کر زمین و آسمان میں کسی ایک بڑی سی بڑی یا ادنا سے ادنا مخلوق کی بھی عبادت کی جاتی ہے تو لا الہ کے ذریعے سے بندہ پہلے اس کا انکار کرے. اگر اس دنیا میں کسی زندہ کی عبادت کی جاتی ہے یا کسی مردہ کی عبادت کی جاتی ہے تو بندہ پہلے لا الہ کے ذریعے سے اس کا انکار کرے, پھر وہی اقرار بھی کرے الا اللہ کے ذریعے سے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں, میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس دنیا میں اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اللہ کے اعلیٰ کو چھوڑ کر جس کسی چیز کی عبادت کی جاتی ہے میں لا الہ کے ذریعے سے اس کا انکار کرتا ہوں, اور وہی میں اقرار بھی کرتا ہوں الا اللہ کے ذریعے سے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, عبادت کے مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ کلمے کے ارکان ہیں, اس پر کلمے کی بنیاد ہے. اور جب بندہ اس سمجھ سے, اس سوچ سے, جب بندہ اس معنی کی سمجھ سے, اس مطلب کی سمجھ سے اس کلمے کا اقرار کرتا ہے تب بات سمجھ میں آتی ہے, تب اس کو عقیدہ سمجھ میں آتا ہے, تب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کلمے کا میں نے اقرار کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے, جس کلمے کا میں نے اقرار کیا ہے اس کلمے کے بعد مجھے کرنا کیا ہے. مجھے ہر چیز کی ہر اس چیز کا انکار کرنا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے. مجھے اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرنا ہے. جب بندہ اس مطلب سے, اس معنی سے کلمے کا اقرار کرتا ہے تب جا کر بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا پہلے انکار کرتا ہے, طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کی جاتی ہے بندہ پہلے اس کا انکار کرتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, اللہ کے علاوہ جس کسی چیز کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرتا ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پھر وہی اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرتا ہے. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تب جا کر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, تب جا کر اس کا ایمان, اس کا عقیدہ, اس کی توحید تب جا کر مضبوط ہوتی ہے. یہ مطلب ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا. افسوس کی بات ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو بہت ہوتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد تو بہت ہوتا ہے, بلکہ کہیں کہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے مراقبے کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ کے مراقبے کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں, جسموں کو, سروں کو ہلا ہلا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بچوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ تو سکھایا جاتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھایا تو جاتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو ہوتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد تو ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ اس کے معنی کو سمجھے بغیر اس کا ذکر ہوتا ہے, اس کے مطلب کو سمجھے بغیر اس کا ورد ہوتا ہے. اقرار تو کرتے ہیں, ورد تو کرتے ہیں, مگر یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کا ذکر کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, کرنا کیا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے, ایک مسلمان پر کیا باتیں لازم آتی ہیں, ایک مسلمان کو کیا کرنا ہوتا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے, معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. تمام چیزوں سے غافل, بستروں کو ہلا ہلا کر, جسموں کو ہلا ہلا کر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے, اقرار ہو رہا ہے, لیکن معنی نہیں معلوم, مطلب نہیں معلوم, مفہوم نہیں معلوم, مقصد نہیں معلوم, پیغام نہیں معلوم. سبحان اللہ. کفار مکہ, مشرکین مکہ, جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کیا, مشرکین مکہ نے, کفار مکہ نے جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا انکار کیا, اس کے اقرار کرنے سے انہوں نے انکار کیا, اس کے پڑھنے سے انکار کیا, کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان پر لانے سے انکار کیا, مقصد کیا, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھتے تھے, کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو سمجھ گئے تھے, اس کے معنی کو سمجھ گئے تھے کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے تو اب تک جن معبودوں کی ہم عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا انکار ہو جائے گا. اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پر لائیں گے,
اپنی زبان سے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھیں گے تو اب تک ہم شہر مکہ میں کعبے میں رکھ کر جن کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کا انکار ہو جائے گا، اور عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا۔ ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہوگی اور ان تمام ہمارے معبودوں کا انکار ہو جائے گا۔ تو لہذا ہمارے ان معبودوں کا جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو ان کو معنی معلوم تھا، مطلب معلوم تھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے تو معبودوں کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہاڑ پر ٹہل کر تمام جو ہے لوگوں کو آگاہ کیا، تمام لوگوں کو متنبہ کیا، تمام لوگ جمع ہوئے اور ان کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت رکھی، کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام رکھا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب سمجھ گیا فوراً کلمے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کو معلوم ہو گیا کہ اگر یہ کلمے کا اقرار کروں گا، اگر پڑھوں گا تو تمام معبودوں کا انکار ہو جائے گا۔ اس نے فوراً کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا اس چیز کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے؟ کہا قرآن کے الفاظ کا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا یہ محمد اب تمام معبودوں کے بدلے میں ایک ہی معبود بتا رہا ہے؟ اب کیا تمام معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک ہی عبادت کریں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ اتنے معبودوں کو چھوڑ کر اب ایک ہی عبادت کی جائے۔ کلمے کا معنی معلوم تھا، کلمے کا مطلب معلوم تھا، کلمے کا مفہوم معلوم تھا، چونکہ ان کو کلمے کا مطلب معلوم تھا اس لیے کلمے کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ افسوس کی بات، ہم کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن معنی معلوم نہیں ہے۔ وہاں معنی معلوم تھا، کلمے کا اقرار نہیں تھا۔ یہاں کلمے کا اقرار ہے، معنی معلوم نہیں ہے، مطلب معلوم نہیں ہے، مفہوم معلوم نہیں ہے، مقصد معلوم نہیں ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ انسان اور مسلمان جب اس کلمے کو پڑھتا ہے تو ہر ایک کے معبود ہونے کا انکار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ میری عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب کوئی مسلمان، جب کوئی بندہ، جب کوئی انسان اس کلمے کو اپنی زبان پر لائے، اس کلمے کا اقرار کرے، اس کلمے کو پڑھے، تو پھر اس کلمے کے اقرار کے بعد، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر کچھ چیزیں لازم آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو، ان ضروری چیزوں کو، ان لازم چیزوں کو بروئے کار لائے گا، ان ضروری چیزوں کو، ان ضروری اشیاء کو ان کا اہتمام کرے گا تو اس کلمے کے پڑھنے کا حق ادا ہوگا۔ اور اگر ان ضروری چیزوں کا اہتمام نہیں کرے گا جو اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر لازم آتی ہے، تو پھر اس کلمے کا حق بھی ادا نہیں ہوگا۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو بندہ کلمے کا اقرار کرے تو اس بندے پر یہ چیز لازم آ جاتی ہے کہ اس کلمے کے اقرار کے بعد اب عبادت کی ہر شکل اور عبادت کی ہر صورت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بچانا ہے۔ اس کلمے کے اقرار کے بعد، اس کلمے لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد ایک مسلمان پر یہ بات لازم اور یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ اب چونکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے، اس نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ نہیں کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کے، تو پھر اب اس پر یہ بات لازم آ جاتی ہے، یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ اپنی عبادت پر وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حق کو سمجھے، اپنی عبادت کی ہر شکل اور اپنی عبادت کی ہر صورت وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے بچانا ہے۔ اس لیے کہ ایک بندے اور ایک مسلمان کی عبادت پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ ایک بندے کی عبادت پر، ایک بندے کی عبادت کی ہر شکل اور ایک بندے کی عبادت کی ہر صورت پر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے خطاب فرمایا، کہا کہ معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حق اللہ علی العبید ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے صرف اور صرف اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، یہ اللہ کا
بندوں پر حق ہے، یہ اللہ کا بندے کی عبادت پر حق ہے کہ بندہ اپنی عبادت کی ہر شکل، اپنی عبادت کی ہر صورت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لائے۔ حق اللہ علی العبید ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اپنی ہر عبادت، اپنی عبادت کی ہر شکل، اپنی عبادت کی ہر صورت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لائے۔ جیسا کہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، ونسکی، میرا قربانی دینا، ومحیای، میرا جینا، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس چیز میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، اس چیز میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ حکم کس کو دیا جا رہا ہے کہ اس بات کا اقرار کرے کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادتیں، میری ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے۔ حق اللہ علی العبید ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اپنی عبادت کی ہر شکل، اپنی عبادت کی ہر صورت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لائے۔ یہ کس کا حق ہوا؟ یہ اللہ کا بندوں پر حق ہوا۔ اب بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وحق العباد علی اللہ، وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا يشرك به شيئا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اب اس بندے کا اللہ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے، اللہ اس کو سزا نہ دے، اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے، یہ بندے کا اللہ پر حق ہو جاتا ہے۔ لیکن کب یہ حق کب بنے گا اللہ پر کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے، اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، اللہ مجھے سزا نہ دے؟ یہ حق اللہ پر کب بنے گا؟ اتنی بڑی بات کب پیش آئے گی کہ میرا حق اللہ پر بن جائے کہ اللہ مجھے عذاب نہ دے، میرا حق اللہ پر بن جائے کہ اللہ مجھے سزا نہ دے؟ کب ہوگا حق اللہ پر؟ جب اللہ کا جو ہم پر حق ہے وہ بخوبی ادا کریں گے۔ جب وہ حق ادا ہوگا جو اللہ کے بندوں پر حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے بعد یہ حق بندوں کا اللہ پر ہوگا کہ اللہ بندوں کو عذاب نہ دے، بندوں کو سزا نہ دے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبان کے ذریعے سے اقرار کرے، زبان کے ذریعے سے پڑھے، تو سب سے پہلے جو لازم آتی ہے، ضروری ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنی عبادت اور اپنی عبادت کی ہر شکل، اپنی عبادت کی ہر صورت کے لیے لائق اور مستحق ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اپنی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لائے، اور اپنی عبادت کے مستحق، اپنی عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرار دے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے بندے پر جو ایک اور چیز ضروری ہو جاتی ہے، جو ایک اور چیز لازم آ جاتی ہے، وہ یہ کہ بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بندہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناؤ لگائے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، جو اللہ کے برابری بناتے ہیں، اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، اللہ کے برابری بناتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو جن کو وہ اللہ کے برابری بناتے ہیں، اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، وہ ان کی ویسے تعظیم کرنے لگتے ہیں، وہ ان کی ویسے تعظیم کرنے لگتے ہیں، ان سے ویسے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے تعظیم کے خالق حقیقی کے ہونی چاہیے، جیسی تعظیم کے اللہ کی ہونی چاہیے، جیسی تعظیم کے معبود حقیقی کی ہونی چاہیے، ویسے تعظیم کس کی کرنے لگتے ہیں؟ جن کو یہ اللہ کے برابری بناتے ہیں، جن کو یہ اللہ کے ہمسر بناتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں،
جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صرف اور صرف اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ شرک کا سلسلہ شروع بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ تعظیم سے شروع ہوتا ہے۔ تعظیم میں جب مبالغہ پیدا کر دیا جائے گا، کسی بزرگ کی تعظیم میں، کسی متقی انسان کی تعظیم میں، کسی عبادت گزار کی تعظیم میں، کسی شیخ کی تعظیم میں، کسی امام کی تعظیم میں، کسی حضرت کی تعظیم میں، کسی عالم کی تعظیم میں، کسی مفتی کی تعظیم میں، کسی فقیہ کی تعظیم میں جب مبالغہ کر دیا جائے گا، اس انسان کی تعظیم میں اگر حد سے تجاوز کر دیا جائے گا، وہیں سے شرک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے شرک کا سفر شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے شرک کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کسی کو اللہ کے برابر ہی بنا دیتے ہیں، کسی کو اللہ کا ہمسر بنا دیتے ہیں، پھر ان کی ویسے تعظیم کرنے لگتے ہیں، ان سے ویسے لاؤ لگانے لگتے ہیں جیسے تعظیم اور جیسے لاؤ جو ہے اللہ سے ہونی چاہیے، ان سے ویسے تعظیم کرتے ہیں، ان سے ویسے جو ہے لاؤ لگاتے ہیں۔ تو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے پر یہ بات لازم آتی ہے، یہ بات ضروری آتی ہے کہ وہ تعظیم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرے، اور تعظیم بھی دوسروں کی کرے تو اس کے دائرے میں رہ کر کرے، تعظیم کے حد میں رہ کر کرے، تعظیم کے دائرے میں رہ کر کرے۔ مطلق تعظیم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی۔ اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے پر یہ بات لازم آ جاتی ہے، یہ بات ضروری آ جاتی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے خوف زدہ ہو۔ اگر اسے کسی چیز سے خوف ہو اور کسی چیز سے امید ہو تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف ہو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہو۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم دوسروں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، دوسروں سے خوف نہ کھاؤ بلکہ مجھ سے خوف کھاؤ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ ان کنتم مؤمنین کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کو ایمان سے جوڑ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کو ایمان سے جوڑ دیا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو پھر اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اور اگر امید بھی لگانی ہو تو صرف اور صرف اللہ سے امید لگاؤ۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے خوف کھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر شرک شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر ہر چھوٹی بڑی چیز سے امید لگانا شروع کر دیتا ہے مطلق طور پر، تو پھر یہیں سے شرک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر چیز سے خوف، ہر چیز سے خوف جب بندہ کھانے لگتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ پہلو، اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ شاید ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، شاید ان کے لیے بھی تعظیم ہونا چاہیے، اگر تعظیم کروں گا تو شاید ان کا خوف نہیں آئے گا، یہ مجھے خوف سے بچائیں گے، اگر سجدہ ان کے لیے کروں گا تو شاید یہ خوف سے مجھے بچائیں گے، اگر ان کے لیے قربانی کروں گا تو شاید یہ خوف سے مجھے بچا دیں گے، اگر ان کے لیے روزہ رکھوں گا تو شاید یہ خوف سے مجھے بچا دیں گے، اگر ان کے لیے صدقہ کروں گا تو شاید یہ خوف سے مجھے بچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ، خوف صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور امید بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ جہاں بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروں سے، کسی دوسرے ذاتوں سے امیدیں لگانا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہیں سے شرک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے بندے پر بہت ساری چیزیں لازم آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ضروری آتی ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو اہم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ جس کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہم پڑھتے ہیں، جس کلمہ لا الہ کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ پہلے ہم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھیں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھیں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کلمہ لا الہ کا پیغام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر اس کے پیغام کو سمجھ کر، اس کے مفہوم کو سمجھ کر، اس کے مطلب کو سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں اس کے مطلب اور اس کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تواب بالرؤوف الرحیم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.